अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर ली। प्रिजाइडिंग अफसर को 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस शाहिद महमूद सेठी ने फैसले से मशरूत इख्तिलाफ किया और उस्मान बुज़दार को ओहदे पर बहाल करने का नोट लिखा। वज़ीर आला की हैसियत से अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाए। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 से फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में प्रिजाइडिंग अफसर को 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालकर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया और वाज़े किया कि कल पंजाब असेंबली का सेशन बुलाया जाए। वजीर आला के लिए मतलूबा वोट पूरे न होने पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तलाफी नोट में बुज़दार को ओहदे से हटाना गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने उस्मान बुज़दार को ओहदे पर बहाल करने का नोट लिख दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े किया कि हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। किसी भी सूरत पिछले ना इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। तो ये क्लियर फैसला है कि वो वजीर आला रहेंगे। आज न्यूज से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अजमा बुखारी का कहना था कि इलेक्शन रोकने या सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारे पास 177 वोट हैं। हमने 197 वोट लिए थे लास्ट टाइम। इस वक्त हम अपने इत्तेहादियों के साथ, आजाद अरकान के साथ हम 177 हैं। 46 की जरूरत है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम पहले ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। राना मशहूद ने कहा कि इलेक्शन खराब करने की कोशिश तौहीन अदालत होगी। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वजीर आला के दोबारा इंतखाब के अदालती फैसले पर अमल के लिए जुमे की शाम 4 बजे इजलास बुला लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पीटीआई और काफ लीग ने 6 अरकान असेंबली के बैरून मुल्क होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत लेने का फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असेंबली के नोटिफिकेशन के मुताबिक 40वें सेशन के तहत वजीर आला का इंतखाब जुम्मे की शाम 4 बजे असेंबली बिल्डिंग में होगा। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने सर जोड़ लिए। वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने बैरिस्टर अली जफर की सरबराही में कायम कानूनी टीम से मुशावरत की। मुश्तरका इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया, जिसके लिए पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोशिश यही है कि हम वक्त मांगेंगे और क्या लगता है शायद हो सकता है इसी कोर्ट से मांगे, हो सकता है हम आगे जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके 6 अरकान हज और जाती मसरूफियत की वजह से बैरून मुल्क दौरे की वजह से दस्तयाब नहीं है। काफ लीग और तहरीक इंसाफ इस इंतखाब में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला कल सुबह मुश्तरका इजलास में करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने हमजा शहबाज से राब्ता किया। हमजा ने उन्हें नंबर गेम के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने नून लीग और आजाद अरकान असेंबली को लाहौर में रहने की हिदायत की। मरियम नवाज का कहना था कि अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। पीटीआई वालों ने पहले शादियाने बजाय अब इजहार अफसोस कर रहे हैं। हमजा शहबाज फिर कामयाब होंगे। हमजा ने कहा कि अपोजिशन ने अपनी अना के लिए आईनी बहरान पैदा किया। अदालती फैसले से पंजाब में जारी आईनी बहरान का खात्मा होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने वाजे किया कि हमजा शहबाज कैसे वजीर आला बन सकते हैं। पंजाब के हालात का कोई पूछे वहां क्या हो रहा है। नामालूम नंबर से फोन आए कि आपने टिकट्स नहीं लेने। उनका कहना था कि ताकतवर को एनआरओ देने से कौमें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तान में कभी एनआरओ 1 और कभी एनआरओ 2 दिया जाता है। यहां सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता है। न्यूट्रल्स को बताया कि मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ तो मईशत नहीं संभाल सकेंगे। अच्छा है आप न्यूट्रल रहें। जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, यानी 2.5 महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, मुदाखलत के बाद, ये जो साजिश के बाद पंजाब के जो हालात देख लें, कोई पूछे तो सही कि वहां हो क्या रहा है। और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तो सारी जो चीजें हो रही हैं, ना असेंबलीज फंक्शनल हैं,
نہ اس ملک کی الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد ہے. وہ ساری انجینئرنگ کرے. اب ہماری 5 ریزرو سیٹس تھی. سیدھا قانون تھا کہ جناب جیسے ہی ہماری جو لوٹے گئے تو 5 نئے آنے چاہیے تھے. وہ آئین میں ہے. وہ 3 ہفتے لگا دیے اس کے اوپر. فائنلی ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہ ان کو ریسٹور، یہ 5 ریزرو سیٹس 2 پی ٹی آئی کو. ابھی تک بیٹھے ہوئے الیکشن کمیشن ہمیں مل ہی نہیں رہی. تو اتنی لیول پہ جا رہے ہیں یہ انجینئر کرنے کے لیے. ابھی جو 20 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، جو اس وقت مداخلت ہو رہی ہے، جس لیول کی مداخلت ہو رہی ہے اس الیکشن کے اندر، ٹیلی فون کال کر کے میں انٹرویو کر رہا لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے. 2 کینڈیڈیٹس نے مجھے بتایا کہ ہمیں ان نون نمبر سے ٹیلی فون آیا کہ آپ نے ان کے ٹکٹ نہیں لینے. جو بھی کوشش کر رہا ہے اس سیٹ اپ کو مسلط کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. جو بھی آپ دیکھ لیں، ایک راستہ اس میں سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں. تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ فیصلے کے مطابق حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے. اظہر صدیق نے کہا کہ آج آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے. جو الیکشن تھا چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اب نئے چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوگا. جو چیف منسٹر ڈیفیکٹرز کے ووٹس کے ذریعے الیکٹ ہوا تھا وہ درست الیکٹ نہیں ہوا تھا. 5 آئینی درخواستیں عدالت نے منظور کر لی ہیں. جب الیکشن ہی سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا اور باقاعدہ حمزہ شریف کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے طور پر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو حل والا معاملہ میری ذاتی رائے کے مطابق انفرکچوس ہو جاتا ہے، وہ رہ نہیں جاتا. عدالت نے وہ بھی ڈسپوز کیا ہے، اس کو نپٹایا ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں آئین اور قانون کی فتح اس حوالے سے ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آ گیا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ فیصلے سے پنجاب میں سیاسی بحران میں اضافہ ہو گیا. مزید اس رپورٹ میں. حمزہ شہباز کا انتخاب کالعدم قرار، پی ٹی آئی کا رد عمل سامنے آ گیا. فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا، ہائی کورٹ کے فیصلے میں کئی خامیاں ہیں، معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. شہباز گل نے لکھا، فیصلے میں قانونی ابہام ہے، مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کروائی جائیں. شیری مزاری نے قوم کو مبارکباد دی. لکھا، اب بیوروکریسی اور پولیس کو بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی بند کر دینا چاہیے. مراد سعید نے سوال کیا، جب انتخاب ہی کالعدم ہو گیا تو جعلی سی ایم کے فیصلے اور سرکاری دوروں پر آئے اخراجات کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہیں. جس ڈپٹی اسپیکر نے متنازع عمل کیا اسے ہی دوبارہ پریزائڈنگ آفیسر مقرر کر دیا گیا. راجہ بشارت نے کہا کہ ان کے 5 ارکان کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا. لاہور سے عتیق ملک کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اسپیکر چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر بطور پریزائڈنگ آفیسر قبول نہیں. جس نے سارا گند کیا اسی کو دوبارہ پریزائڈنگ آفیسر بنا دیا گیا. جو لوگ بیرون ملک ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو 20 نشستیں خالی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہاؤس نامکمل ہے. جو پریزائڈنگ افسر ہے جس کی وجہ سے سارا بدنامی ہوئی، سارے جگ ہسائی ہوئی، وہی اسی کو دوبارہ بنا دیا اور یہ تو کسی شکل میں قابل قبول نہیں. سابق وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے پیچھے ایک صاف سوچ نہیں ہے. ہمارے حق میں ہونے والے فیصلے کی کاپی آج تک موصول نہیں ہوئی، جبکہ اس فیصلے پر عمل کے لیے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت دیا جا رہا ہے. جو ہمارے حق میں بات آتی ہے 5 دن سے اس پہ ہمیں نقل نہیں ملی. ایک ایمرجنسی کی صورت میں اگر وہ مور لگانا چاہتے ہیں اور لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں حمزہ شہباز کے اس سارے سلسلے کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. پانی منی لیڈر میاں محمود الرشید نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے ثابت کیا کہ ان کا الیکشن غیر قانونی تھا، لہٰذا دوبارہ الیکشن سے قبل عثمان بزدار کی پوزیشن بحال کی جائے. عتیق ملک، آج نیوز، لاہور. دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان نے 4 سال تک ناکامی چھپانے کے لیے انتقامی سیاست کی، اداروں کو استعمال کیا گیا اور مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنوائے گئے. میڈیا سے گفتگو میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا ایسٹ ریکوری یونٹ دراصل ایسٹ میکنگ یونٹ تھا. جب عمران خان کو عالمی سازش کا پتہ چلا تو انکوائری کیوں نہیں کی، اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کی، 2 مارچ تک کا انتظار کیوں کیا گیا؟ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے
جو 4 سال پاکستان کے اوپر بطور وزیر اعظم مسلط رہے، انہوں نے تمام اداروں کو استعمال کیا، جس میں FIA اور نیب تھا اور پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک ایسٹ ریکوری یونٹ تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہونے کے آج وہ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی کا ماتم کر رہے ہیں۔ 4 سال حکومت میں صرف الزام تراشی کی، دوسروں کو چور کہا اور چوری کے الزامات لگاتے رہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، FIA کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ 8 مارچ کو عمران خان کو جب عالمی سازش کا اس سائفر سے پتہ چل گیا جو بقول ان کے ہوئی تھی، تو پھر اس عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ پنجاب حکومت ان کے پاس، وفاق حکومت ان کے پاس، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس، کیوں نہیں اسمبلی تحلیل ہوئی؟ کیوں نہیں الیکشن کال ہوئے؟ کیوں 28 مارچ تک کا انتظار کیا جب کاغذ لہرا کر کہا کہ عالمی سازش ہو گئی، جب عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو گیا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ملک کی موجودہ خصوصاً پنجاب کی سیاسی صورتحال اور چیئرمین نیب کے ناموں پر مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی سے متعلق MKM کے خدشات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ امریکیوں سے ڈر گئے ہیں۔ ہم پروگریسو ٹیکس سسٹم لا رہے تھے، ہم ایک سپلائی چین کو کیپچر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سب برباد کر دیا۔ اگر اس سسٹم پر عمل کرتے تو ان کے کھانچے ختم ہو جاتے۔ ہماری گروتھ 6% پر چل رہی تھی۔ سپر ٹیکس سے پروڈکشن کم ہوگی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ یہ بیسکلی اس چیز سے امریکنوں سے ڈر گئے ہیں، یہ امریکن ان کو پریشر ڈال رہے ہیں، تو یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو پورا ہم نے پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم لے کے آ رہے تھے اور لے کے آ گئے تھے، اور اس کو ابھی بڑھاوا دینا تھا۔ پھر سپلائی چین کو ہم کیپچر کر رہے تھے ٹیکنالوجی کے تھرو، پھر ہم اس کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد یہ سنگل ونڈو، سب کا سب انہوں نے دھرے کا دھرا کر دیا۔ اس لیے یہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ظاہر ہے یہ ان کو جب ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیتے ہم، ان کی جو شاپس ہیں بڑی بڑی جو ریٹیل شاپس ہیں ان کو FBR کے ساتھ، تو بیچ میں کھانچا تو ختم ہو جاتا نا۔ میں نے نہیں وہ کیا اکنامک سروے پرنٹ، انہوں نے پرنٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے پچھلے 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، پچھلے 2 سالوں میں ایگریکلچر کی گروتھ ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے امیروں پہ ٹیکس بڑھا دیا، یہ تو اکانومی کی پروڈکٹیو سائڈ ہے جس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ دے ول پاس آن دیٹ ٹیکس ٹو دی کنزیومر، بٹ آلسو آپ کی پروڈکشن کم ہوگی، آپ کی گروتھ کم ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ قطر کے دوران امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور نائب وزیر اعظم خالد بن محمد سے ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ دونوں ممالک میں دوستی اور بھائی چارے کا گہرا رشتہ ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہے ایک بریک کا۔ آپ آج کے ساتھ رہیے۔